اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مایوسی ہے اور آپ یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ کوئی آپ کی ویلیو نہیں کرتا، کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا اور کسی کو بھی آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں کیا کروں؟ میں نے تو بہت ہی اپنے رشتوں کو کلوز کرنے کی کوشش کی ہے، بہت ہی میں نے اپنا 100% ہر رشتے میں دیا ہے، لیکن پھر بھی میری وہ ویلیو، وہ عزت نہیں ہے جو میں ڈیزرو کرتی ہوں۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، آج کا یہ ولاگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے بہت ہی مایوس ہیں اور جو اپنے رشتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر کر کے اپنی خدمتیں، اپنی چاہتیں، محبتیں لٹا لٹا کے تھک گئی ہیں۔ تو یہ آج کا ولاگ ان کے لیے ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر میرے چینل پہ کوئی نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، نیکسٹ لیول آف ولاگ میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جناب، یہاں میں امی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ یہ اتنی مزے کی بیر ہے، یہ میں امی نے مجھے بلایا تھا، کہہ رہی تھیں کہ مجھے جو گندم نہیں ہوتی، اس کے جو سبز 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 ایسے ہری ہری گندم ہوتی ہے، تو اس کو وہ ایسے اس کا تڑڑا لگا کے نا اسٹرائک کی، اور پنجابی میں اگر کوئی میری بہنیں ہیں جو میری ولاگ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ تریڑا کیا ہوتا ہے، اور گندم کی جو وہ ہری ہری گندم ہوتی ہے نا، اس کے جو دانے ہوتے ہیں میٹھے میٹھے ایسے نرم نرم، کو کھانے میں نا بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس کو نا ایسے آگ لگا کے، اس کا تڑڑا لگا کے، تو اس کی وہ گندم نکال کے نا اس کو ایسے بوائل کرتے ہیں، بوائل کر کے نا پھر اس کی وہ ایسے گندم کا سوپ ٹائپ بناتے، بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ تو وہ میری امی نے وہ بھائی کو کہا تھا، بھائی کھیتوں پہ گئے تھے تو وہ گندم کا وہ تڑڑا لگوا کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آ کے نا گھر میں یہ گندم کا نا سوپ بنا کے دینا، تو میں وہی بنانے آئی تھی۔ پھر میں نے امی کو کہا میں آپ کی یہ بیر توڑ کے پڑھیے تو وہ کھا لوں، بہت ہی مزے کی اور میٹھی بیر ہے۔ اور پتہ ہے کیا، اس بیر کی نا 3 اس کی ہیں مطلب اچھی خصوصیات ہیں، کہ ایک سائڈ پہ بہت میٹھی ہے، جہاں پہ دھوپ لگتی ہے وہ یلو ہو کے نا ایسے میٹھی میٹھی بن جاتی ہے، دوسری سائڈ پہ گرین گرین ہے، وہ ایسے نمکین ہوتی ہے۔ تو بہت مزے کی یہ بیر ہے۔ اور ادھر میری بھانجیاں بیٹھی ہیں، میرے بھتیجے بیٹھے ہیں، اور میری بیٹی بھی بیٹھی ہے، وہ کھلونے کھیل رہے تھے، اور پھر میں وہ گندم کی دانے کی وہ بنا رہی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ بیٹھی ہے میری ہیلپر، یہ دانے کو ایسے صاف کر رہی ہے، اور یہ تو میری امی نے نا دوسری میری بڑی آپی کے لیے رکھی تھی، تو یہ ان کے لیے یہ صاف ہو رہے ہیں۔ اور ادھر میں یہ دیکھیں، یہ بنا رہی ہوں گندم کا سوپ، بہت ہی مزے کا آلا بنتا ہے، آپ بھی دیکھیں کہ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے۔ اور میں آتی ہوں اب پوائنٹ پہ، کہ اگر آپ اپنی لائف میں اپنے رشتوں کو لے کے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں، بہت نا امید ہو گئی ہیں کہ میں کیا کروں، کہ میں اپنے رشتوں کو اتنا زیادہ ٹائم دیتی ہوں اور پھر بھی مجھے اس کا رزلٹ 0 ملتا ہے، تو یہاں میں کہوں گی کہ مائی ڈیئر سسٹر، پلیز کسی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، خود کو ویلیو دیں، خود کو ٹائم دیں، اور خود کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز اپنائیں جس میں نا آپ خود خوش ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے میں زندگی گزاریں گے نا، تو کبھی بھی کوئی بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے، اور انسان کبھی بھی انسانوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ بس آپ یہ ہے کہ آپ اپنا 100% دیں، اپنی نیت صاف رکھیں اور اپنا دل صاف رکھیں، اور آپ اپنی ذمہ داری نبھا کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اگر آپ اس توقع سے نا کسی کی خدمت کر رہی ہیں، کسی سے پیار کر رہی ہیں، یا کسی کے کام کر رہی ہیں، اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ، کیونکہ میں اس کے ساتھ یہ ہیلپ کر دوں یا میں اس کے یہ کام آ جاؤں تو نیکسٹ یہ بھی ریٹرن میرے ساتھ ایسا کرے، تو کبھی بھی اس سوچ کے ساتھ آپ وہ کام نہ کریں، کیونکہ یہ ہم نا پھر توقع رکھ لیتے ہیں۔ جب ہم کسی انسان سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں نا، تو اس کی لائف میں بہت ہی ڈسٹربنس آ جاتی ہے، کیونکہ پھر ہم ان توقعات کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، اور جب ہماری توقع پوری نہیں ہوتی پھر ہم بہت ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ توقع رکھنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے گھر کو سنبھالیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے رشتوں کو سنبھالیں۔ لیکن اگر اس میں تھوڑا بہت بھی آپ نے یہ آ گیا کہ ہاں بھائی مجھے یہاں پہ مجھے گڈ ملے گا، سٹار ملے گا، مجھے اپریشیٹ کیا جائے گا، یا پھر میں اگر کسی کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہوں تو پھر وہاں سے مجھے وہی ہی ریٹرن ملے گا جو میں دے رہی ہوں، تو یہ بہت ہی بڑی، میں کہتی ہوں آج کل کے دور میں بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ تو آپ اس غلط فہمی سے نا وقت سے پہلے خود کو نکال لیں، کبھی بھی کسی کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، کبھی بھی کسی کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا آپ مینٹلی نہ گرا لیں کہ آپ کو پھر بعد میں سنبھالنا
رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی خدمت ہی نہ کریں، ماں باپ ہے، ماں باپ کا تو کوئی بھی مول نہیں ہے، اولاد ہے، ہسبینڈ ہے، آپ کا گھر ہے۔ بس یہ سوچنا ہے نا کہ ہم سب انسان ہیں، ہم ریگولر زیادہ ہنس نہیں سکتے، ہم ریگولر کام کر زیادہ رو نہیں سکتے، ہم ریگولر کام کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کوئی روبوٹ تو نہیں ہے نا، ہمارے بھی ایموشنز ہیں۔ تو اس طرح ہمارے سامنے والا جو بندہ ہے اس کے بھی تو ایموشنز ہیں نا۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ کے جب ہم چلتے ہیں نا تو پھر ہمیں نہ تو ایک دوسرے سے گلا شکوہ رہتا ہے اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بنتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی کچھ بھی کچھ بھی ڈیمانڈ ہے یا کوئی ٹائم کی ہے یا پھر شاپنگ کی ہے یا کسی چیز کی بھی ہے، لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آیا ان کے پاس ٹائم ہے، آیا وہ فری ہیں، یا ان کی جیب اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ آپ کو بٹھا کے لے جائیں اور آپ کو کچھ کھلائیں پلائیں کہیں باہر جانے کے لیے۔ لیکن جب آپ ضد پہ آ جائیں گی اور یہ کریں گے کہ ہاں میں ان کا خیال رکھ رہی ہوں تو وہ میرا خیال نہیں رکھ رہے، یہ تو ایک ضد والی بات آ گئی۔ آپ ضد نہ کریں، آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی ہر وقت ہی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تب آپ اپنے حق کے لیے ضرور بولیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ آپ کبھی بھی خود کو اتنا ڈیگریڈ نہ کریں، آپ اپنے حق کے لیے بھی بولیں اور دوسروں سے بھی اپنا حق لینے کی کوشش کریں۔ اب یہ نہیں کہ ہر وقت آپ ہی بس بچھی رہیں، آپ ہی اپنا ہر وقت 100% دیتی رہیں اور آگے سے آپ کو کچھ بھی نہ ملے، اور جہاں بھی آپ کو بہت زیادہ آپ 100% اپنا دے رہی ہیں، اگر آپ کو نہیں مل رہا، اور بعض یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر انسان ہی غلط ملے گا، آپ کا ہسبینڈ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اور آپ کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہی پیرنٹس، وہی ہسبینڈ، وہی اولاد بھی ظاہر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت، تو ظاہر ہے کبھی ان کے پاس ٹائم ہو نہ ہو اور آپ نے زبردستی ان کے ساتھ وہ کام کروانا ہے تو یہاں آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ بس اگر پھر آپ نے اپنا مائنڈ یہ بنانا ہے کہ اگر مجھے آج وہ ٹائم نہیں مل رہا، آج وہ توجہ نہیں مل رہی، تو چلو کل مل جائے گی، لیکن ایک وہ رشتہ جہاں پہ آپ کو سرے سے کچھ مل ہی نہیں رہا، چاہے وہ آپ کے دوست سے ہوں، رشتہ داروں سے ہوں یا کہیں سے بھی ہو، تو آپ ان سے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، سلام دعا رکھیں اور اس کے بعد سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن کبھی بھی کسی کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کبھی بھی کسی کے لیے اتنا اویلیبل نہ ہو کہ اگلا بندہ آپ سے چڑ ہی جائے کہ کیا ہے اس کے پاس، تو بس ایکسٹرا ہی ٹائم ہے، اس کی کوئی اپنی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اس کے پاس اپنا کوئی کچھ بھی ان کا اپنا کوئی فیوچر پلان نہیں ہے، یہ تو بس ایسے چپکو انسان بن گئے۔ آپ چپکو انسان نہ بنیں اور نہ ہی خود کو اتنا آپ نیچا کرتے جائیں کہ لوگ آپ کو نہ ایسے بس روند کے ہی چلے جائیں۔ بس اپنی باؤنڈریز بنائیں، خود کا بھی خیال رکھیں اور اپنے ساتھ والے رشتوں کا بھی خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی قدر پہچانیں، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اور یہاں دیکھیں یہ گندم کا جو سوپ ہے وہ بن کے بہت ہی مزے کا بنا ہے، اور رات کو یہ دیکھیں اولے آئے تھے، بارش آئی تھی اور بچے تو اتنے ڈر گئے تھے بہت زیادہ، اور بہت شدید بارش آئی تھی اور 10-15 سیکنڈ کے لیے یہ برف باری ہوئی تھی اور بہت شدید، اور تب تو بچے کہتے اللہ توبہ اللہ توبہ، اور اس کے بعد یہ اولے میں دکھا رہی تھی بچوں کو، اور بہت ہی اللہ کا شکر ہے کہ نہ اتنا زیادہ اولے نہیں پڑے اور نہ ہی اتنا زیادہ نقصان ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بہنوں کو یہی ضرور کہوں گی کہ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہوں اور اللہ سے اپنی توقعات رکھیں، اللہ پہ چھوڑیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں اور وہی ہی ہماری اصل مدد کر سکتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ ہم ہر رشتے میں دیکھیں، ہر رشتہ انسان ہے، اگر آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ پیرنٹس بعد میں پہلے انسان ہے، ہسبینڈ بعد میں ہے پہلے انسان ہے، اولاد بعد میں ہے پہلے وہ بھی انسان ہے۔ انسان تھک سکتے ہیں، انسانوں کو غصہ آتا ہے، انسان پیار بھی کرتا ہے، انسان روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، مایوس بھی ہوتا ہے، ہم خود بھی انسان ہیں، لیکن ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہماری ہر خوشی غمی عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم اللہ کو اپنا ہر چیز مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہم ان رشتوں کی جو چھوٹی موٹی نوک جھوک ہے نا وہ بھی ہم دل پہ نہیں لیتے، بس اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں
اور زندگی کو پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی گزاریں۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ ولاگ کیسا لگا کیسا نہیں لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہیں اور تھک چکی ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ جب کمنٹس کرتی ہیں اور اپنے دکھ درد مجھ سے شیئر کرتی ہیں۔ ہم بہنیں ہیں، دوستیں ہیں اور ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ اپنے شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔